اگر آپ کو کوئی ایسا کام ہے جو بکھرا ہوا ہے اور سلجھ ہی نہیں رہا، تو آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر تو جس کو چاہے آسان کر دے، اور جب چاہے غم کو آسان کر دے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز میں تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ تو آپ کا اور آپ کے رب سے دعا مانگنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ قرآنی یا احادیث میں بتائی گئی کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کی حاجات روی کا ہی وہ لمحہ ہوتا ہے، سو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ نے مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا یاد کر لیں، عربک میں ہو، اور اسے اپنی نماز میں شامل کر لیں۔ پتہ ہے فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں رہتی۔ اگر آپ پریشان ہیں اور یہ پریشانی ڈپریشن کی صورت اختیار کر رہی ہے تو فوراً یہ دعا پڑھیں، جب بھی یاد آئے یا پریشانی ہونے لگے، یا نماز کے بعد، یا ان اوقات میں جن میں دعائیں قبول ہونا لازم بتایا گیا ہے احادیث کے تھرو، تاکہ اللہ آپ کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ لیکن جیسے کہ اگر آپ طالب علم ہیں، پھر چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم، اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ سے شیڈول بھی فالو نہیں ہو پا رہا، آپ کو قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کو نمازوں کی باقاعدگی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا آپ سے کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ راستے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں مشکل ہو رہی ہے، آپ روزانہ اپنا معمول بناتے ہیں، کوئی پلانر سیٹ کرتے ہیں یا نیو شیڈول سیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کر نہیں پاتے، تب بھی آپ یہ دعا پڑھ کے کوشش کر کے دیکھیں، کیا پتہ اس بار آپ سب کام آسان ہو جائیں آپ کے، کیا پتہ اللہ کو آپ کا ہر کام میں اس سے مدد مانگنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ چاہتا ہو کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس سے رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں۔ تو فوری ابھی جائیں، ابھی دعا کو یاد کریں۔ آپ اس دعا کو، یہ ہے تو ویسے زیادہ لینتھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے الفاظ تھوڑے آپ کو ڈیفیکلٹ لگے تو اس کو 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، اس کو ہاف پارٹیشن میں یاد کر لیں، لیکن یاد لازمی کریں انشاءاللہ۔ یہ اس دعا کو 3 بار آپ خود سے پڑھیں، پھر کسی کو سنا دیں، اگر سنانا چاہیں تو یہ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو سننے کے بعد چھوڑ دیں گے کہ اچھا میں فارغ وقت میں یاد کروں گی یا کروں گا، 5 منٹ کا لمحہ کوئی منٹ ملیں گے پھر، تو یہ 5 منٹ میں گارنٹی دیتی ہوں کبھی نہیں ملنے والے۔ ہمیں کبھی ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، تو آپ نے اپنے لیے خاص دعا کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ ابھی چاہ رہے ہیں یاد کرنا، یاد ہو نہیں پا رہی، تو آپ اس کو سٹارٹ میں دیکھ کے پڑھنا شروع کریں، اپنے موبائل اسکرین میں ایڈ کر لیں، کسی اسٹکی نوٹ پہ رائٹ کر لیں، اپنے پاس سامنے رکھیں جہاں گزر ہوتا ہو آپ کا بار بار۔ اس کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، جب بھی جو بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں گے، 100% گارنٹی ہے کہ وہ کام بہت بآسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے 100% یہ دعا یاد کرنی ہے، اور دیکھیے گا یاد کرنے کے بعد آپ کو جو خوشی ملے گی نا، وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، اتنی خوشی ملے گی۔ دیکھیں، اگر ایک دعا یاد کرنے پہ آپ کو خوشی مل رہی ہے، پھر باقی مشکلات تو یہیں پہ آسان ہو گئی نا۔ دیکھیں جس طرح یہ دعا یاد کرنے پہ آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح نیکی کرنا ایسے ہی خوشی دیتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی غم ستانے لگے آپ کو، ایسے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی ڈھونڈ کے کر لیا کرے، غم کا لیول کم ہو جائے گا اور خوشی کا لیول بڑھ جائے گا، اور آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کب آپ نے کیا غم محسوس کرنا تھا اور کیا نہیں۔